اسی طرح ایک بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور روزے رکھتے بھی ہیں لوگ کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، لوگ میرا تمسخر نہ اڑائیں، تو ایسی بدنی عبادتیں ہیں اور اسی طرح کچھ مالی عبادت بھی ہے. لیکن جہاد ایسی ایک عبادت ہے جس کا مال کے ساتھ بھی تعلق ہے، جان کے ساتھ بھی تعلق ہے، بدن کے ساتھ بھی تعلق ہے، روح کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو یہ جہاد جو ہے نا، یہ منافقوں کے ایک منٹ میں چھانٹی کر کے رکھ دیتا ہے کہ کون کتنا ایمان اپنے اندر لیے پھرتا ہے، یہ چھانٹی کر کے رکھ دیتا ہے. آج بھی اگر فلسفہ دیکھنا ہو کہ کسی کے دل میں کتنا ایمان موجود ہے، نعرہ تکبیر لگا کے جہاد کا اعلان کر دیجئے گا. نماز پڑھنے والے تو ہو سکتے ہیں ہزاروں مل جائیں، جہاد کرنے والے کو اکا دکا ہی آپ کو ملے جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے ہوں گے. بلکہ میں تو اکثر کہا کروں گا کہ یار جتنے کوئی غریب مسکین ہوتا ہے نا، جس نے کوئی دنیا داری نہیں پالی ہوتی، وہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تیار کر کے رکھتا ہے کہ کب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے. اور ایسے ہیں جنہوں نے مال و متاع اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، اب ان کو سمیٹنے کا وقت نہیں مل رہا، سمیٹنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں. اچھا جب ان سے ان کے مال و متاع لٹ جائے گا تو ان کو مال و متاع کا افسوس ہوگا. ایک بندہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہی صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو ان سے کہا جائے، دو بندوں کا فرق دیکھ لیں، دو بندوں کو کہا جائے بھی تم بھی جہاد کے لیے آؤ، اور جس کے پاس سرمایہ ہی کوئی نہیں، جس نے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ پالا ہی کچھ نہیں، اس سے بھی کہا جائے جہاد کے لیے آؤ. اور جس کے پاس مال و متاع ہے وہ کہے گا میں نے تو محنت ہی اس کو سمیٹنے کے لیے کی، میں نے تو اولاد کو بڑا اس لیے کیا کہ میرے اولاد جناب کوٹھیوں میں بیٹھے، اے سیوں میں بیٹھے، میں نے تو پیسہ ہی اس لیے کمایا تاکہ سکون ڈھونڈوں. آج سب کچھ کما لیا اور تو مجھے جان گنوانے کا کہہ رہا ہے. اور ایک بندہ یار جس نے کمایا ہی کچھ نہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کمائی ہے، تو اسے جہاد کا کیا، وہ سب سے پہلے نعرہ تکبیر لگا کے میدان میں اتر آئے گا. وہ کہے گا میں تو جی اس لمحے کے لیے رہا ہوں، تو مجھے کوئی کہے کہ جہاد کرنا کہاں ہے، مجھے ہدف دکھاؤ، مجھے وقت بتاؤ، مجھے موقع بتلاؤ، میں خود کو قربان کر کے رکھ دوں. تو پھر یہاں ایک بندہ یار جس نے جس کی محنت کی ہو اس کے لٹنے پہ اس کو دکھ ہوتا ہے، جس نے روزی کے لیے محنت کی ہو اس کو روزی کے لٹنے کا دکھ ہوتا ہے، اور جس نے سارا دن اپنا ماتھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹیکا ہو، سارا دن اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے حاضر کیا ہو، رات کو وہ گڑ گڑا کے کہتا ہے باری تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنے راہ میں قبول کر لینا، میں نے جیسی بھی عبادتیں کی تو قبول کر لینا. تو صاحبو وقت آ گیا ہے، ہم خاموش بیٹھے رہے، لوگوں نے ہماری خاموشی کا مذاق اڑایا. آج امت مسلمہ پارا پارا ہو گئی. آج امت مسلمہ کا کیا حال ہو گیا، ہر جگہ امت مسلمہ کو تکلیف دیے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پہ ایک قسم کا عذاب ڈھایا جا رہا ہے، ہر جگہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے وہ صرف مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. کبھی کسی نے سنا ہو کہ یہود و نصارہ کے ملک میں کسی قوم نے حملہ کر دیا، جب بھی ان کے اوپر آفت آئی میرے اللہ کی طرف سے آئی، لیکن کسی مسلمان ملک نے ان کے اوپر جنگ و جدل نہیں کی، کبھی ان کی لاشیں نہیں اٹھائی، کبھی ان کے اوپر بارود نہیں گرایا. جب بھی بارود گرایا گیا وہ امت مسلمہ پہ گرایا گیا. کبھی تو غزہ کی صورت میں، فلسطین کی صورت میں، بلاد شام کی صورت میں، یار کتنے ممالک ہیں، لبنان کی صورت میں، ایران کی صورت میں، وہ بہانے سے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ رہے ہیں. آج امت مسلمہ بکھر گئی ہے، آج امت مسلمہ میں وہ اتحاد نہیں رہا. تو جب انسان بکھر جاتا ہے تو پھر اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے مار دیا جاتا ہے. آج امت مسلمہ پہ بارود گرائے جا رہے ہیں، آج امت مسلمہ کے بچوں کو ہواؤں میں اڑایا جا رہا ہے، آج امت مسلمہ پہ ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ امت مسلمہ بکھر چکی ہے. اس امت مسلمہ کو سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ اتحاد کرنے کی ضرورت ہے. جو ہی امت مسلمہ بکھری نہیں، ان کافروں نے امت مسلمہ کو تارا تارا کرنا شروع کر دیا. یہ اسرائیل ہے کیا، ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ اسرائیل ہے کیا؟ یہ اسرائیل یہود کی ایک ناجائز اولاد ہے. یہ اسرائیل امریکہ کی ایک ناجائز اولاد ہے. حقیقت میں جو یہ ایریا ہے یہ بڑا کم ایریا، بہت تھوڑا سا ایریا ہے، اور ہمیں تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ پاکستان کا ملک کراچی اس سے کئی گنا بڑا ہے. اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ 80 لاکھ ہے. صرف 80 لاکھ لوگ اس وقت 2 ارب مسلمانوں پر قابض ہونا شروع ہو گئے. ہمارے ایمان کی حالت دیکھ لیجئے، ہمارا ایمان ہمیں کہاں تک لے گیا. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، ان کے فرامین کو چھوڑ دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر.
ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا. اب ہمارے دل میں دنیا داری اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارا مقصد صرف دنیا داری ہی رہ گیا. اب کسی سے پوچھ لیں تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو, تو اس کا آگے سے جواب یہ ہوگا, پہلے تو صاحب محنت کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, صرف 2 وقت کا کھانا اپنے لیے رکھ لیتے تھے, باقی جتنا ہوتا تھا راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے. اب سارا دن مزدوری صرف پیٹ پالنے میں, مکان بنانے میں, گھر بنانے میں اور اپنے سکون کے لیے کی جاتی ہے. اور جب مقصد دنیا داری ہو جائے نا, پھر حقیقی مقصد جو تھا وہ بھول جایا کرتا ہے. حقیقی مقصد ہمیں بھول گیا. جو حقیقی ہمارا مقصد تھا, جب اس کو بھلا دیا گیا, پھر امت تارا تارا ہو کے رہ گئی.